سوال امام نے کیا، بچے نے جواب دے کر دنیا کو بتایا کہ امام حق کے ساتھ اگر موت آئے وہ جب بھی آئے، بے شک وہ سخت ترین ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ حقیقت میں شیرین شہر سے زیادہ میٹھی موت ہوتی ہے۔ یہ پہلا جملہ خدا کی اس کا موت کا ایک ذائقہ ہے، اور چکھنا سب نے ہے۔ جب ذائقہ چکھ لیں گے تو خدا نے اس آیت کو 3 مقامات پر الگ الگ انداز میں قرآن مجید میں ریپیٹ کیا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ پہلا مقام یہ ہے سورہ مبارکہ آل عمران آیت کا نمبر 185 ہے۔ پھر خداوند عالم نے سورہ مبارکہ انبیاء کی آیت نمبر 35 میں پھر یہ الفاظ ریپیٹ کیے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ لیکن اگلا جو بیان ہے تینوں جگہوں پر الگ الگ ہے، یعنی پہلے مقام میں کیا فرمایا، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور اس کے بعد قیامت والدن انما توفون اجورکم یوم القیامہ، قیامت والدن اس کے اعمال کو سے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، یعنی جو کچھ وہ کر کے گیا ہے اس کا ایک چیز بھی اس کی ضائع نہیں ہو رہی، وہ سارے کے ساروں سے پورا بدلہ دیا جائے گا۔ لیکن سورہ مبارکہ انبیاء میں لے جا بدلہ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر بالخیر والشر، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور اللہ تمہیں آزمائے گا، خیر کے ذریعے بھی آزمائے گا، شر کے ذریعے بھی آزمائے گا۔ یعنی اب دیکھیں یہاں پر معیار بدل گیا ہے، پہلا معیار کیا تھا، اجر کی بات کی، اجر دیا جائے گا، اب معیار بدلا تو معیار کیا بنا، کہا یہ جو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس جو زندگی تمہیں دی گئی، اس زندگی میں اللہ تمہیں خیر کے ذریعے بھی آزمائے گا، اللہ تمہیں شر کے ذریعے بھی آزمائے گا۔ میں ایک خیر اور ایک شر قرآن مجید سے آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں تاکہ بات مربوط خاطر سے ہوئے میں اپنا میسج دے دوں۔ یعنی خیر کیا ہے، خداوند عالم نے قرآن مجید میں ایک ہی چیز کو دو انداز میں بیان فرمایا، انما الاموال والاولاد فتنہ، یہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ فتنہ اردو والا نہیں، عربی والا فتنہ، عربی والے فتنے کے معنی کیا ہے، آزمائش ہے۔ اردو میں فتنے کے معنی اور ہیں، عربی کا جو فتنہ ہے اس کے معنی کیا ہے، آزمائش۔ یہ تمہاری مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے کیا ہے، آزمائش۔ پھر قرآن نے کہا انما الاموال والاولاد زینت الحیات الدنیا، یہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہاری دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ یعنی ایک ہی چیز ہے، خدا اس کے دو رخ بیان کر رہا ہے۔ اگر یہ جو مل گیا ہے تمہیں، ملنے کے بعد اگر صحیح ڈائریکشن میں رہے تو یہ زینت بن جائے گا۔ مثلا یہاں سے آتا ایک بچہ باہر نکلا، سیاہ لباس پہنا ہوا تھا، ہاتھ سینے پہ تھا، زبان پہ یا حسین تھا، دیکھنے والے کو پوچھنا نہیں پڑا شجرہ کون سا ہے، اس نے دیکھ کر کہا یہ کوئی حسین والا لگتا ہے۔ یہ کیا ہے، یہ کردار بتا رہا ہے اس انسان کا کہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے۔ بس ایک لباس نے اور ایک سینے پہ لگے ہوئے رکھے ہوئے ہاتھ نے بتا دیا کہ اس کا کس گھر کس خاندان کے ساتھ تعلق ہے، اور اس تعلق نے بتایا کہ یہ ان کے لیے زینت ہے، یہ رسوائی کا سبب ہے۔ اگر یہی بچہ خدا نہ خاصہ اسی لباس میں کوئی ایسی حرکت کرے جس سے ماں باپ کو بھی سر شرم سے جھکے، محلے والے بھی تانے دیں، تو پھر سوچیں کہ وہ آل محمد کے لیے کس طرح باعث زینت بنے گا یا باعث اذیت بن جائے گا۔ یعنی خدا نے ایک میزان دیا ہے، یعنی اولاد تمہارے لیے آزمائش بھی ہے، اولاد تمہاری دنیاوی زندگی کی زینت بھی ہے۔ بچہ اگر اسکول میں اچھے نمبر لے کے آئے، محلے میں اچھا کردار ہو، تو کہتے ہیں ماں باپ نے اچھی تربیت کی ہے۔ میں دلیل دے رہا ہوں آپ کو، کہتے ہیں ماں باپ نے اچھی تربیت کی ہے، استاد نے اچھا پڑھایا ہے، لیکن یہی بچہ جب الٹا کام کرتا ہے تو کہتے ہیں ماں باپ بھی ایسے ہی تھے۔ اب یہاں اس کا یہ بچہ آزمائش ہے تمہارے لیے۔ اس طرح مال خدا نے دیا، مال اگر اس کی راہ میں خرچ ہو رہا ہے، جہاں وہ چاہتا ہے وہاں خرچ ہو رہا ہے، اور میں اپنی قوم کے متعلق بھی پورے وثوق اور ایمان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا وہ غریب سے غریب عزادار جو دن کو 500 روپے کی دہاڑی بھی لگاتا ہے، اس کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ میرے پاس اگر کچھ بچے تو وہ راہ حسین میں خرچ ہو۔ اس کی بھی یہی خواہش ہے، وہ اپنے گھر میں اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کرتے ہیں اہل بیت کے ذکر کی، جو ہے محفل سجائے، مجلس رکھے، ماتمداری کروائے، پرسہ کروائے، اور ان کے نام پر لنگر دے۔ یعنی کم ہر بندے کی یہ خواہش ہے ہماری، جس کا مطلب ہے مال اگر صحیح راہ پہ لگے تو یہ مال تمہاری دنیاوی زندگی کی زینت ہے، اور اگر خدا نہ خاصہ یہی مال ملنے کے بعد تم فرعون بن جاؤ، یہی مال ملنے کے بعد تم ظالم بن جاؤ، کسی کا حق کھانا شروع کر دو، تو یہ مطلب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مال تمہارے لیے آزمائش ہے۔ یعنی ایک ہی چیز کے دو ہوتے ہیں، خیر بھی ہے اس میں، شر بھی ہے۔ اب تیسرا مرحلہ جو ہے نا سورہ مبارکہ عنکبوت میں، پھر خدا نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے،
اور فرمایا وَإِنَّا إِلَيْكُمْ يُرْجَعُونَ، پھر تم ہم اپنی طرف واپس پلٹائیں گے. یعنی تم آنا نہیں چاہتے، تم یہاں دل لگا بیٹھے، تم اس دنیا میں کھو گئے ہو. دنیا کمانا عیب نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. معصوم فرماتے ہیں دنیا کمانا عیب نہیں ہے، دنیا میں کھو جانا عیب ہے. دنیا کماؤ، ایک معصوم فرماتے ہیں دنیا ایسے کماؤ جیسے تم نے ساری زندگی یہی رہنا ہے، اور موت کے لیے ایسے تیار رہو جیسے اگلے ہی لمحے مر جانا ہے. یہ معصوم کا فرمان ہے. اب یعنی دنیا کمانے سے منع نہیں کیا گیا، دنیا میں کھو نہ جائے انسان، دنیا میں کھو کے خدا کو نہ بھول جائے، معصوم کو نہ بھول جائے انسان، ان کے راستے کو نہ بھول جائے، ان کے مقصد اور ہدف کو نہ بھولے انسان. اور 1400 سال سے یہ جو جا حسین ہم سینے میں کر رہے ہیں اور تکلیف کہیں اور ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے یہ لگتا ہوا ہاتھ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمارا تعلق مقصد حسین کے ساتھ ہے. اور جن کو تکلیف ہو رہی ہے بتا رہا ہے تعلق کہ ان کو تکلیف ہو ہی اس وجہ سے رہی ہے کہ ہم حسین کے مقصد کے ساتھ کیوں ہیں. اور انشاءاللہ یہ جملہ بھی ساتھ کہتا چلوں کہ آج جو سازشیں ہو رہی ہیں مکتب اہل بیت علیہ السلام کے خلاف، خدا کا لطف و کرم ہے کہ اس وقت ایک اچھا ماحول بن گیا ہے پاکستان کے اندر، اتحاد و وحدت کی فضا ہے. ایسے ترمیمی بل بہت پہلے دوروں میں کوششیں کی دشمنوں نے، لیکن انشاءاللہ اس سے پہلے بھی ہماری جوتیوں کی نوک پر تھے. اور انشاءاللہ یہ بھی مکتب اہل بیت علیہ السلام کے یہ غیرت مند فرزند انشاءاللہ اس بل کو بھی انشاءاللہ اپنی جوتی کی نوک پر رکھیں گے، اور کوئی شہری سازش کو انشاءاللہ اس ملک کے اندر کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اس لیے نہیں ہونے دیں گے کہ اس دین پہ آل محمد کا خرچہ یہ سستا نہیں ملا. اس دین کے لیے حسین کا 6 مہینے کا، اس دین کے لیے 4 سال کی بچی کو تماچے لگے، اس دین کے لیے سکینہ کے در چھنے، اس دین کے لیے سکینہ ایک بار نہیں کئی بار پشت ناکہ سے گرا. یہ جملہ میں نے پڑھنا بڑا آسان ہے نا، آپ نے سننا بڑا آسان ہے. میں نے روایت میں یہ جملہ پڑھا، ایک عالم مسائل پڑھ کے واپس آیا نا مولا عباس کے، تو رات کو جناب سیدہ خواب میں آئی کہ عالم تو نے میرے عباس کے سارے مسائل نہیں پڑھے. کہا بی بی میں سارے مسائل پڑھ کے آیا ہوں. کہا آئندہ جب بھی مسائل پڑھنا یہ لازمی پڑھنا کہ جب کوئی بلندی سے پستی کی طرف آتا ہے تو سب سے پہلے ہاتھ لگاتا ہے. ارے عباس کے ہاتھ کٹے ہوئے تھے، عباس جب نیچے آیا ہوگا تو کیسے آیا ہوگا؟ میں کہوں گا بی بی تو ایک مرتبہ آ کر اپنی اس 4 سال کی پوتی کا نظارہ کیجئے جس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. ایک بار نہیں، گھوڑے کی پوچھ سے نہیں، اونٹ کی پوچھ سے کئی بار کربلا سے لے کر شام تک یہ بار بار گرتی رہی ہے. روایت کہتی ایک مرتبہ جب کوفہ سے شام کی طرف قافلہ روانہ ہوا نا ہزاروں، تو ایک راستے میں اچانک مولا امام حسین علیہ السلام کے سر والا نیزہ جو ہے رک گیا. جیسے ہی نیزہ رکا، شمر مرحوم نے مولا سجاد نے کچھ ظلم کر کے کہا بتا تیرا بابا چل کیوں نہیں رہا؟ کہا ظالم میری بہن گر گئی ہے. کہا سجاد بچے تو پہلے بھی گرتے رہے ہیں، ابھی کون سی انہونی بات ہو گئی ہے؟ کہا بے حیا شرم کر، اس سے پہلے جتنے گرے ہیں وہ مرد تھے، وہ ہمارے بچے تھے، اب جو گری ہے وہ سادات کی غیرت ہے. جب تک میری بہن نہیں آئے گی میرا بابا آگے نہیں بڑھے گا. امیر بن مسلم راوی روایت کرتے ہیں میں نے دیکھا شمر مرحوم نے اپنے گھوڑے کا رخ بدلا. یہ تو بات کے جا رہا تھا، میں نے سوچا اس ظالم نے پہلے بھی بچی پہ بڑے ظلم کیے ہیں، یہ پہنچ کے پھر ظلم کرے گا. میں نے اپنا گھوڑا اس کے پیچھے دوڑا لیا. میں جب وہاں پہنچا یہ مجھ سے پہلے پہنچتے ہی اس نے بی بی کو ایک تماچا مارا. سکینہ زمین پہ گری، رو کے آواز دی چچا غازی آ دیکھ میرے چہرے پہ تماچے لگ رہے ہیں. امیر آگے بڑا بڑھ کہا ظالم تو نے بچی پہ بڑے ظلم کیے ہیں، تو آگے چل میں اس بچی کو لے کے آتا ہوں. روایت کہتی ہے امیر یہ معلوم چلا گیا. امیر نے کہا ہے بیٹی میرے پاس آ کر ناکہ پہ بیٹھ جا. ننے ہاتھ باندھ کے دیا. امیر تو جانتا نہیں میں زہرا کی پوتی ہوں، امیر تو جانتا نہیں میں حسین کی بیٹی ہوں. ارے میں غیر معلوم کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتی ہوں؟ تو آگے آگے چل میں تیرے پیچھے مجھے چل کے آؤں گی. امیر کہتے میں نے دیکھا بچی چل نہیں سکتی تھی، کبھی منہ کے بل گرتی، کبھی دائیں گرتی، کبھی بائیں گرتی. چلتے چلتے اس مقام پر پہنچی جہاں قافلہ تھا. میں نے سوچا بچی یہ قافلے سے بچھڑ گئی تھی، سب سے پہلے اپنی ماں کے پاس جائے گی، ماں کے گلے میں بائیں ڈال کر کہے گی اماں تیرا شکریہ تو نے بیٹی کا انتظار کیا. لیکن میں نے دیکھا بی بی ماں کے پاس نہیں گئی. میں نے سوچا شاید پھوپھی کے پاس جائے گی، میں نے دیکھا پھوپھی کے پاس بھی نہیں گئی. میں سوچ رہا تھا شاید اپنے بھائی سجاد کا شکریہ ادا کرے گی، لیکن سجاد سے بھی ایسے گزری جیسے لگتا ہی کچھ نہیں. میں سوچ رہا تھا شاید اپنے بابا کے پاس جائے گی، کہا کہ بابا تیرا شکریہ تو نے میرا انتظار کیا. لیکن میں نے دیکھا بابا سے بھی بات نہیں کی. آگے بڑھتے بڑھتے اس مقام پر پہنچی جہاں خولی کے گھوڑے کے گلے میں عباس کا لٹکا ہوا سر تھا. ایک مرتبہ چچا کے سر کے سامنے کھڑی ہو کر کہتی چچا دیکھ میرا کان زخمی، چچا میں نے رخسار زخمی، چچا شمر نے مجھے کھالی آنے مارے، چچا تیرے بازو نہ کٹتے، نہ زینب کی چادر چھنتی، نہ سکینہ
آپ